إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون۔ حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کے بعد سب سے زیادہ لوگوں کو جس بات سے ڈرایا وہ قیامت کا دن تھا۔ یہی ایک تصور ایسا ہے کہ قیامت کا دن آئے گا اور وہ یوم الجزا ہے، اس دن انسانوں کے اعمال کا انہیں بدلہ دیا جائے گا۔ یہ ایک ایسا تصور ہے جو انسان کو غلطیوں سے روکتا ہے اور نیکی کا حکم دیتا ہے یا نیکی کی رغبت دیتا ہے، کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ یہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو پھر اس کا عوض بدلہ چاہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت انسان کی اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اس کی فطرت کے اندر ہے، کہا کہ میں ہر انسان کو اس کا بدلہ دوں گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہر شخص کو اس کا بدلہ ملے گا۔ اگر اچھا کیا ہے تو اچھا بدلہ ہے، اگر برا کیا ہے تو اس کا برا بدلہ ہے۔ تو اہل ایمان تو اللہ کے رسولوں کی بات سن کے یقین کر لیتے ہیں کہ واقعتاً ایک فیصلے کا دن آنے والا ہے، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس دن کو جھٹلاتے ہیں، نہیں مانتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخاطبین اول قریش مکہ تھے، وہ بھی اس بات کا انکار کرتے تھے کہ کوئی قیامت نہیں آئے گی۔ تو یہاں ان کا سوال اللہ بیان کر رہے ہیں کہ پھر اگر آنی ہی ہے تو وہ سوال کرتے تھے کہ کب آئے گی۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب دنیا میں کسی انسان کے پاس نہیں، نہ کسی نبی کے پاس، نہ کسی ولی کے پاس، نہ یعنی اللہ کی ذات واحد ہے جسے پتہ ہے کہ قیامت کب آئے گی، اس کے علاوہ کسی فرشتے کو بھی نہیں پتا۔ تو اللہ رب العزت یہی بات بتا رہے ہیں، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اے میرے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں یہ کہ وہ قیامت کب قائم ہوگی، کب برپا ہوگی، اس کا وقت کیا ہے۔ تو وقت تو کوئی نہیں بتا سکتا، جس طرح کہ حدیث جبریل میں بھی آتا ہے۔ انہوں نے 4 سوال رسول اللہ سے کیے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلا اخبرنی عن الاسلام، آپ نے اسلام کا بتا دیا کہ اسلام کیا ہے۔ پھر پوچھا اخبرنی عن الایمان، ایمان کا بتائیے، آپ نے ایمان کی 6 شاخیں بتا دی کہ یہ چیزیں ہوں تو وہ ایماندار ہے۔
پھر پوچھا اخبرنی عن الاحسان، احسان بتاؤ کیا ہے؟ تو بتایا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ جس طرح تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر ایسا نہیں تو کم از کم یہ کہ تمہیں تو رب دیکھ رہا ہے۔ اور چوتھی بات یہ پوچھی کہ بتاؤ قیامت کب آئے گی؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، سوال کرنے والے کو جتنا پتا ہے وہی مجھے ہے، یعنی نہ تم جانتے ہو نہ میں جانتا ہوں کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ تو یہاں جب کفار نے سوال کیا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی انہیں جواب دیجئے، قل انہیں فرمائیے انما علمها عند ربی، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، مجھے نہیں پتا اس بات کا کہ قیامت نے کب قائم ہونا ہے۔ تو جبریل نے جب پوچھا تو آپ نے جواب دیا، تو اس نے کہا پھر اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ ہاں نشانیاں بتائی، علامات قیامت احادیث بھری پڑی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی نشانیاں بتائیں کہ جسے علامات صغرا کہتے ہیں، چھوٹی نشانیاں، ان میں بہت سی ہیں جو ہو چکی ہیں، بہت سی جو آج بھی دیکھ رہے ہیں، اور 7 نشانیاں ایسی ہیں جو بڑی ہیں، اس کے بعد کسی بھی وقت قیامت آ سکتی ہے۔ ان میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، مہدی کا دنیا میں آنا، دعوت الارض، زمین سے ایک جانور نکلے گا جو انسانوں کی طرح بولے گا اور انسانوں کو ان کی بدتمیزی پہ تنبیہ کرے گا، اور اسی طرح ایک دھواں آئے گا جس سے بہت سے لوگ مر جائیں گے، ان کا سر پھٹ جائے گا اس دھوئیں کی وجہ سے، اور اسی طرح سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ وہ بڑی بڑی علامات کبریٰ ہے جس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی، اور یہ اتنی اچانک آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اپنے جانور کا دودھ دو رہا ہوگا، ابھی وہ اٹھے گا نہیں، قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک شخص اپنے گھر کے حوض کو لیپ کر رہا ہوگا، وہ ابھی مکمل نہیں کرے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ یعنی اچانک، بغتتاً، اچانک یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ اور یہ بھی کہا کہ قیامت انسانوں میں بدترین لوگوں پہ قائم ہوگی، اللہ ان میں ہمیں شامل نہ فرمائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یسألونک عن الساعۃ، اے میرے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت ایان مرساہا کب برپا ہوگی؟ قل کہہ دیجئے انما علمها عند ربی، اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، کوئی نہیں جانتا کہ اس کا وقت کب ہے، کس وقت، کس طریقے سے قائم ہوگی، کسی کو نہیں پتا۔ ثقلت فی السماوات والارض، لیکن ایک بات ہے کہ جب قائم ہوگی زمین و آسمان پہ، وہ سب سے سخت وقت ہوگا، کیوں نہ سخت ہو۔ سورۃ حج کے اندر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ ڈرو اس زلزلے سے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو پھینک دے گی۔ وتضع کل ذات حمل حملها، حاملہ عورت اپنے حمل کو گرا دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، تم لوگوں کو دیکھو گے ایسے ہیں جیسے نشے میں ہیں۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد، اللہ کا عذاب ہی بڑا سخت ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا یجلیها لوقتها الا هو، اس کا وقت کب ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔
ثقلت فی السماوات والارض، زمین و آسمان پہ وہ بڑا ہی بھارا وقت ہوگا. لا تأتیکم الا بغتہ، جب وہ آئے گی اچانک آ جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا. پھر فرمایا یسألونک کأنک حفی عنہا، اللہ فرماتے ہیں آپ سے ایسے سوال کر رہے ہیں جیسے آپ قیامت کی ٹو میں ہی لگے ہوئے ہیں کہ کب آئے گی. یعنی اس کا حساب کتاب نکال رہے ہیں. انہیں کہہ دیجئے، کل انہیں کہہ دیجئے انما علمها عند اللہ، اس کا علم صرف میرے اللہ کو ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے، نہیں مانتے کہ صرف اللہ کو علم ہے. پھر اللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ایک بات بتا رہے ہیں. یہ آیت ایسی ہے جو ہمارے بہت سے مسائل کو حل کر دیتی ہے. آج مسلمانوں کے اندر ان باتوں پہ بہت جھگڑے صدیوں سے چل رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے کہ یا نہیں جانتے تھے، یا آپ کسی کو دے سکتے تھے یا نہیں دے سکتے. اب دیکھیں لوگوں نے اشعار بنائے ہوئے ہیں، شاہ مدینہ سب نبی تیرے در کے سوالی، اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. اور یہ قرآن کی صریح اس نص کے خلاف بات ہے. اللہ نے اپنے نبی سے کہا قل، آپ خود فرمائیے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنی جان کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں. اور آگے تعویل اتنی بےہودہ کرتے ہیں، کہتے ہیں اپنی جان کے نفع نقصان کے مالک نہیں تھے لیکن لوگوں کے ہیں. جو اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے تو کیا وہ لوگوں کے نفع نقصان کا مالک ہوگا؟ یہ نبی کریم کی توہین نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم کی ماننا ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو جانتے اور قرآن اس بات کی تائید کرتا تو کافر تھا وہ جو نہ مانتا. ہم نے کل کی آیات میں یہ بات پڑھی ہے، ان الذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں میں بتدریج ایسی جگہ پہ انہیں لے جاؤں گا کہ انہیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ہونے والا کیا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے نبی آپ کہہ دیجئے، کل کہہ دیجئے لا املک، ایک ایک لفظ واضح ہے. لا کا مطلب نہیں، املک مالک، لنفسی اپنے نفس کا، اپنی جان کا، نفعا نہ نفع دے سکتا، ولا ضرا نہ تکلیف دے سکتا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. پھر اگلی بات، آپ غیب جانتے تھے یا نہیں؟ نبی کریم کی زبان سے یہ کہلوایا جا رہا ہے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمَ الْغَيْبِ، آپ فرما دیجئے اگر میں غیب جانتا ہوتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں صرف بھلائی پاتا، مجھے کبھی تکلیف نہ آتی. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کبھی کوئی دکھ نہ آتا. تو آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ نہیں 23 سالہ زندگی میں، مکے میں بھی اور مدینے میں بھی، دنیا کے کون سے انسان نے آپ کو اذیت دینے کی کوشش نہیں کی؟ یہ تو الگ بات ہے کہ اللہ نے کہا تھا واللہ یعصمک من الناس، میں لوگوں کی اذیتوں سے آپ کو بچاؤں گا، کہ کوئی آپ پہ دست درازی نہیں کر سکا، آپ پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکا، آپ کو تکلیف اس طرح نہیں پہنچا سکا، لیکن ذہنی کرب میں ہمیشہ مبتلا رکھا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر میں غیب جانتا ہوتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں صرف بھلائی پاتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کبھی تکلیف نہ آتی. ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو صرف اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں. لقوم یؤمنون، ایسی قوم کے لیے جو ایمان لے آتی ہے. تو اب ہماری مرضی ہے کہ انکار کریں یا ایمان لائیں.
تو میں ضرور عرض کروں گا کہ یہ دونوں آیتیں ہم گھر میں جا کے ضرور دیکھیں۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 187 اور آیت نمبر 188، انہیں دیکھیں کہ اب واقعتاً اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ کا حکم ہی ہمارے لیے فوقیت رکھتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی نافرمانی اور اپنے حکموں کی مخالفت سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔